اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج ہمارے گیسٹ ہیں، میرے کزن ہیں اور کلاس 9 کے طالب علم ہیں. بہت ہی ہونہار طالب علم ہیں. ان کا نام ہے راجہ حنان نذیر. دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے. آج ہم بات کریں گے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سکولز میں ہوں، چاہے کالجز میں ہوں، چاہے یونیورسٹیز میں ہوں. ابھی جو میرے کزن میرے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ یہ سکول میں زیر تعلیم ہیں، آج ہم اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. ہم خود بھی کسی زمانے میں اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی بھی سیکھنے کا عمل جاری و ساری ہے. راجہ حنان نذیر، راجہ آپ یہ بتائیں کہ پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک ہی کلاس ہوتی ہے، اساتذہ کرام بھی سیم ہوتے ہیں، اسکول بھی سیم ہوتا ہے، انوائرمنٹ بھی سیم ہوتا ہے. ایک ہی کلاس ہوتی ہے، اس میں بے شک 20 بچے ہوں یا 30 ہوں یا 40 ہوں. میرا اسپیسیفکلی آپ سے سوال یہ ہے، کچھ بچے اسی کلاس میں ٹاپ کر جاتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ ایوریج یا میڈیوکر ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں، اساتذہ کرام بھی ایک ہیں، ماحول بھی ایک ہے، پڑھانے کا طریقہ بھی ایک ہے، اس کی بنیادی وجوہات اور محرکات کیا ہیں؟ کچھ بچے اسی کلاس میں ٹاپ کر رہے ہیں اور کچھ بچے اسی کلاس میں ناکام ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنے جو ہے انٹرویو میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور آپ کا جو کوشچن ہے کہ ٹیچر بھی وہی ہے، اسٹوڈنٹس بھی وہی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ٹاپ کر جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے. جو بچے ٹاپ کر جاتے ہیں وہ گھروں میں جا کر خود بھی اپنی پریپریشن کرتے ہیں گھر میں جا کر، اور جو دوسرے بچے ہیں وہ انٹرسٹ ان کا ٹیچر، میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے، خود نوٹ کیا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ لیکچر دے رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ کبھی کوئی باہر دیکھ رہے ہیں، کوئی گیم ان کا پیریڈ چل رہا ہے وہ وہاں دیکھ رہے ہیں، کوئی اپنا باتوں میں لگا ہوا ہے. تو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کی اپنے ساتھ رائیولری ہے. حنان نذیر راجہ، آپ یہ بتائیں کہ بچوں کا انٹرسٹ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ بچوں کا انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے، ان کو ان کے والدین نے اچھی ڈریسنگ، اچھا ناشتہ کرا کے بھیجا ہے، اسکول بھیجا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھے انسان بنیں گے، اچھی نوکری ملے گی اور معاشرے میں ان کا ایک اچھا مقام ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ ان کا انٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا، ان کا انٹرسٹ کہاں ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں، آپ نے کوشچن پوچھا کہ انٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا اور کہاں ہوتا ہے. انٹرسٹ دیکھیں، میں نے کافی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکچر کو نہیں سن رہے، اور کافی ایسے بچے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ ٹاپ کر جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ کنسنٹریشن کے ساتھ، کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ ان ٹیچر کے لیکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی کاپی پہ نوٹس بھی بنا رہے ہوتے ہیں. جی، آپ نے یہ کہا کہ ان کی جو کنسنٹریشن نہیں ہوتی یا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر تو اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ والدین، یا جب وہ والدین کے اس میں کتنا رول ہوگا کہ بچے انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہے، یا جب اساتذہ اکرام لیکچر ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں تو اساتذہ اکرام ایسا کون سا موڈ اختیار کریں، ایسا کون سا طریقہ اپنائیں جس طریقے سے جو بچوں میں انٹرسٹ، جن بچوں میں نہیں ہے ان بچوں میں انٹرسٹ پیدا کیا جائے، ان کو بھی وہ جو ٹاپ کر رہے ہیں ان کے لیول کا لایا جائے. ان کو یعنی کہ کوئی ایسا سیکوینس ہو کہ وہ جو ناکام ہو جاتے ہیں وہ کم از کم کامیاب ہوں، وہ پاس ہو جائیں. ایسا کیا ٹیچرز، اساتذہ اکرام رول ادا کریں کہ ان بچوں کا انٹرسٹ پڑھائی کے اندر دوبارہ واپس آ جائے؟ دیکھیں، آپ نے کوشچن کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کس طرح سے انٹرسٹ، آپ نے بولا، ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ان کو موٹیویشن دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
یہ جو ہے ٹیچر کا مسئلہ نہیں ہے. ہوں کہ جو آپ نے بولا کہ ٹیچر کون سا ایسا موڈ جو ہے وہ اختیار کریں، ٹیچر کا مسئلہ نہیں ہے. بچہ خود جو مرضی، آپ اس کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں، وہ نہیں پڑھے گا. تو یہ دیکھ. تو اب یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. بہرحال پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے والدین نے ان کو اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. ان کی ڈریسنگ دیکھ لیں، ان کو ناشتہ کرا کے بھیجتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں. اور اس طریقے سے بہرحال اساتذہ کرام کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. ایک اور میں آپ سے امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جو بات میری آبزرویشن میں آئی ہے کہ کچھ اساتذہ کرام جو کہ چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہوں، چاہے اسکول لیول پہ ہوں، کالج پہ ہوں یا یونیورسٹی لیول پہ ہوں، کچھ اساتذہ کرام جب لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کا جو لیکچر ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. ان اساتذہ کرام سے ایک اچھا کوآرڈینیشن بن جاتا ہے، ایک اچھا کمیونیکیشن بن جاتا ہے، بچے ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں. لیکچرز کے دوران بھی، لیکچرز کے اختتام پہ بھی ان سے کوشچن آنسر کرتے ہیں. لیکن میرا اسے اسپیسیفکلی سوال یہ ہے کہ کچھ اساتذہ کرام جو ہیں وہ لیکچر جب ڈیلیور کرتے ہیں تو بچوں کو سمجھ نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کچھ اساتذہ کرام کا تو سمجھ آ جاتا ہے اور کچھ کا نہیں آتا؟ اچھا، پہلے بات کرتے ہیں کہ جن کا سمجھ آ جاتا ہے ہمیں، وہ اس لیے سمجھ آ جاتا ہے کہ اسکول لیولز پہ یا کالج لیول پہ آپ ٹیچرز کا لیول جو ہے ہمارے والا لیول ہوتا ہے. کہ مطلب کہ وہ سمپل ٹو سمپل جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. اور وہ کیوں نہیں سمجھ آتا، کیوں نہیں سمجھ آتا، وہ ایک اور کوشچن آپ نے پوچھا. اب ہمارے فزکس کے ٹیچر ہیں، ان کی ہمیں کافی کم سمجھ آتی ہے. وہ وجہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا لیول جو ہے یونیورسٹی لیول ہے، اور جو ان کے ورڈز وہ جو یوز کرتے ہیں اور جو وہ لیکچر دیتے ہیں وہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب سمجھ نہیں آئے گا بچوں کو تو بچے کیا کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے کہ سر آپ مشکل الفاظ یوز کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا لیول ہم جس طرح 9th 10th میں ہیں، تو اگر یونیورسٹی لیول کا وہ جو کنٹینٹ ہے یا جو الفاظ یوز کر رہے ہیں تو وہ اس لیول کا نہیں ہے، تو بچے بتاتے نہیں ہیں کہ سر آپ ہمیں آسان الفاظ میں ہمارا لیسن سمجھایا کریں. دیکھیں، جو میجورٹی بچے ہیں نا، ان میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ان میں کانفیڈنس اتنا نہیں ہے کہ وہ سر کو بول سکیں کہ سر ہماری سمجھ آپ کی ہمیں نہیں آ رہی، تو آپ جو ہے کوئی سمپل ورڈز یوز کریں. تو کانفیڈنس ان میں بلٹ ہونا چاہیے، اور ٹیچرز کو وہ بولیں تو ٹیچرز کیوں نہیں انہیں سمپل ورڈز میں سمجھائیں گے. میری تو یہ ریکویسٹ بھی ہے تمام اساتذہ کرام سے کہ نالج تو سب کے پاس ہے، نالج بہت اچھی ایک چیز ہے اور بہت سب اساتذہ کرام کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو پڑھانے کا طریقہ ہے، جو سٹائل ہے، میرا خیال ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اس نالج کو بچوں کے لیول پہ آ کے کس طرح سے وہ ڈیلیور کرتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کو آپ الاؤ کرتے ہیں کوشچن آنسرس کریں، ان کے ساتھ آپ فرینڈلی رہتے ہیں، اور تاکہ بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. اب آپ یہ بتائیں، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو پیرنٹس کا کیا رول ہے اس میں، ٹیچرس کا کیا رول ہے، اور اگر دیکھا جائے جو فرینڈز ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں جو اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں کر سکتے، سوال نہیں کر سکتے، ان میں والدین کیا اپنا رول ادا کریں اور ٹیچرز کیا اپنا رول ادا کریں کہ آہستہ 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 کر کے ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کیا جائے. وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا تو وہ کوشچن آنسر کریں گے، ان میں سمجھ آئے گی، اور وہ پھر آہستہ 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 اس ہیبٹ کو ڈیولپ کر کے
بہتری اپنے آپ میں لے آئیں گے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ پیرنٹس کے لیول پہ جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ کرنے کی جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. تو جیسے کہ یہ غیاث بھائی بھی نعت کمپٹیشنز وغیرہ کرواتے ہیں، تو پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ ایسے جو نعت کمپٹیشنز ہوں، کوئی ایونٹس ہوں، کوئی جس طرح سے اب کوئی میرج سرمنی وغیرہ ہے، اس پہ بھی آپ لوگ کانفیڈنس ان کو بچوں کو کہیں کہ آپ کریں. جس طرح سے جو ہے میلے وغیرہ لگتے ہیں، ان پہ بھی بچوں کو اسٹیج پہ بھیجیں اور وہاں پہ مائک میں جو ہے وہ کمیونیکیشن کروائیں. اور پھر آ جاتے ہیں ٹیچرز پہ کہ ٹیچرز کس طرح سے جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ کر سکتے ہیں بچوں کا. تو ٹیچرز کے لیول پہ آئیں تو دیکھیں، ٹیچرز کا یہ کام ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے روز جو ہے وہ ریڈنگ کروائیں، اور ریڈنگ کلاس کے سامنے آ کے کروائیں، پورے 30 بچوں یا جتنے بھی بچے ہیں ان کے سامنے کروائیں. اور دوسرا یہ کہ وہ اسمبلی وغیرہ میں ان کو نعت کے لیے چانس دیں، جہاں پہ 1000 بچہ ہوتا ہے ان کے سامنے چانس دیں، تاکہ ان کا کانفیڈنس بلڈ ہو سکے اور آہستہ 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 کر کے جو ہے وہ ایک اچھے بچے بن جائیں. ہم نے کوشش کی کہ انتہائی مختصر ٹائم کے اندر یہ جو ٹاپک ہے، ویسے تو سوالات اور بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو مین چیزیں تھیں ان کو ہم نے ٹچ کرنے کی کوشش کی. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے مسائل اسٹوڈنٹس سے بہتر کون جان سکتا ہے. تو کافی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے ایکسپیرئنس کو، اپنا جو انہوں نے کیونکہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں، ان کی کیا کیا تبدیلیاں لانی چاہیے. اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے آپ میں وہ تبدیلی لانی چاہیے. کانفیڈنس نہیں ہے تو آہستہ 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 کر کے وہ اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتا ہے. یہ پیرنٹس کا بھی رول ہے، ٹیچرس کا بھی رول ہے، اسٹوڈنٹ کا اپنا رول بھی ہے جو ہے نا وہ کافی اہم ہے اس حوالے سے. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میرے کزن جو کہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے مسائل کو اجاگر کیا اور ان مسائل پہ روشنی ڈالی. میرے ساتھ موجود تھے میرے مہمان راجہ حنان نذیر، جو کہ میرے کزن بھی ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اسٹوڈنٹس کے مسائل پہ بات کی. میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اچھا، ایک اور چیز آپ نے کی ہے، 9th آپ بول رہے ہیں بیٹا.